بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے کہ اے قوم کہو کہ لا الہ الا اللہ، یونس نبی اللہ۔ وہ مردود قوم کبھی بھی اس کلمے کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی نبی نہ اللہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق کی ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے واسطے کوئی بھی نفع نہیں رکھی، کیونکہ وہ نہ ضرر کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کے۔ وہ تمہارے خود تراشے ہوئے بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے۔ لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم، خدا واحد کی عبادت کرو اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ ضلالت نہ چھوڑی تو کہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نہ نازل کر دے، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے یہ تہدید آمیز الفاظ سنے تو کہنے لگے اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ درمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الہی کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند سے اس ظالم قوم کے واسطے بددعا کی تو ندا آئی اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی چل دیے، اللہ کی رضا کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلی والے کو دیکھو، جب چلا گیا غصے سے لڑ کر اور پس وہ سمجھا کہ ہم نے نہ پکڑ سکیں گے، پس پکارا بیچ اندھیروں کے، وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوا، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گنہگاروں میں، پس قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیروں سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے اہل ایمان کو۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی اور وہ خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور بہت ہی گڑ گڑائے اور تمام اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا
انتظار نہ کیا، چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بٹورے کے چکر کانے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی، اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والوں نے بہت معلومات کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر قرآن دازی کی گئی اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تاکہ کشتی بٹورے سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندہ یونس کو ثابت نگل جا اور کسی طرح سے کوئی ضرر نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس کے قریب آئی اور وہ ثابت نکل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا، اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے گدھا کی بیل کو اگایا اور اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت اور طاقت آئے گی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، راہ دیکھتی تھی۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کی عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ان کو چند روز رکھا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھا دے کے عبرت دکھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا۔ آخر ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرایا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رکھا۔ پھر یہ سزا دینے کے بعد ان کو نجات دی۔ پس مومن بندوں کو لازم ہے کہ مرضی اللہ سے کسی امر میں سرکشی نہ کرے۔ پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گنہگاروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس طرح یونس کو نجات دی، اسی طرح ہم اہل ایمان والوں کو بھی اس دعا کے ذریعے نجات دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔